السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کبھی کسی قوم نے سوچا تھا کہ اس کی طاقت، اس کے محل، اس کی اونچی عمارتیں ایک دن اسی کی قبر بن جائیں گی؟ ریت کے سمندر میں کھڑی آسمان سے باتیں کرتی ایک قوم جو کہتی تھی ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اور پھر ایک ہوا چلی، ایسی ہوا جس نے اتہاس کو ہلا دیا۔ آج کی یہ کہانی ہے قوم عاد اور نبی حضرت ہود علیہ السلام کی۔ قرآن میں جن قوموں کا ذکر عبرت کے لیے کیا گیا ہے، ان میں قوم عاد کا نام بہت اہم ہے۔ یہ کہانی صرف اتیت نہیں، یہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک چیتاونی ہے۔ یہ کہانی ہے طاقت اور گھمنڈ کی، حق اور باطل کی، اور اس انجام کی جو اللہ کے پیغام کو ٹھکرانے والوں کا ہوتا ہے۔ عرب کی دھرتی، احقاف کا علاقہ، ریت کے ٹیلوں کے بیچ ایک بے مثال قوم عاد، لمبے قد، فولادی جسم، بے جوڑ طاقت۔ وہ پتھروں سے اونچے اونچے محل بناتے تھے، ستمبھوں والی عمارتیں جن کی مثال دنیا میں نہیں تھی۔ قرآن کہتا ہے، ایسی قوم جس جیسی کوئی اور پیدا نہیں کی گئی۔ جب طاقت کے ساتھ شکر نہ ہو تو گھمنڈ پیدا ہوتا ہے۔ قوم عاد اپنی طاقت پر ناز کرتی تھی۔ وہ کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ انہوں نے بت بنائے، جھوٹے معبود گڑھے، اور اللہ کو بھول گئے۔ ظلم عام تھا، نافرمانی شان بن گئی تھی۔ اللہ نے انہی میں سے ایک آدمی کو چنا، حضرت ہود علیہ السلام۔ نہ کوئی تاج، نہ کوئی فوج، صرف سچ۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ پیغام نرم تھا لیکن سچا۔ قوم عاد ہنسی، ٹھہاکے لگائے، کہا کیا تم ہمیں ہمارے معبودوں سے روکو گے؟ انہوں نے ہود علیہ السلام پر جھوٹے الزام لگائے، کہا تم بے وقوف ہو، تم پر کوئی سایہ ہے، ہم تمہیں نہیں مانتے۔ لیکن ہود علیہ السلام ڈٹے رہے، دعوت دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اگر تم نہیں مانے تو ایک عذاب آئے گا۔ اللہ کی عذاب اب بھی وقت ہے، لوٹ آؤ۔ یہ ڈرانے کے لیے نہیں تھا، یہ رحمت کی آخری پکار تھی۔ لیکن قوم نے اور زیادہ گھمنڈ کیا۔ ہود علیہ السلام کی مذاق اڑائی، ان پر ہنسنے لگے۔ بارش رک گئی، زمین سوکھ گئی، فصلیں برباد ہونے لگیں۔ قوم نے کہا یہ بادل رحمت لائے گا، ہمارے لیے خوشحالی لائے گا۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ بادل ان کا امتحان نہیں، ان کا انجام تھا، اللہ کی عذاب تھا، ان کا تباہی و بربادی کی فرمان تھا، ان کا گناہوں کا سزا تھا۔ اچانک ہوا چلی، سادھارن ہوا نہیں، ٹھنڈی ہوا، تیز اور بے رحم۔ وقت کی ساتھ ساتھ اس کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی، مانو سب کچھ اڑا لے جائے گی۔ قرآن کہتا ہے 7 راتیں اور 8 دن لگاتار یہ ہوا چلی، لوگ ہوا میں اچھالے گئے جیسے کھوکھلے تنے۔ جن ہاتھوں نے پہاڑ اٹھائے تھے وہی ہاتھ بے بس تھے، خود کو بچانے کے قابل بھی نہ رہے۔ خود کو سب سے بڑے طاقتور کہنے والے آج مٹی میں مل گئے، محل ڈھہ گئے، شان مٹی بن گئی۔ کوئی بچا نہیں سوائے ان لوگوں کے جو ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ یہ صرف ہوا نہیں تھی، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ جس قوم نے کہا تھا ہم سے طاقتور کون،
آج اس کا نام بھی صرف کتابوں میں رہ گیا، اور حضرت ہود علیہ السلام اور ان کو ماننے والے اپنے رب کی حفاظت میں تھے۔ حق زندہ رہا، باطل مٹ گیا، اور یہ انصاف کی تقاضا تھا۔ قوم عاد کی کہانی سے ہم کیا سیکھ حاصل کرتے ہیں؟ طاقت، دولت، ٹیکنالوجی اگر اللہ کی نافرمانی میں ہو تو وناش بن جاتی ہے۔ طاقت کی بل پر کمزور پر ظلم کرنا اور خود کو سب سے بڑے طاقتور مان لینا اور اللہ کو بھولنے والی قومیں اتہاس بن جاتی ہیں، اور جو صبر، ایمان اور توحید پر رہتے ہیں وہی بچتے ہیں، اور وہی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ آج بھی یہ کہانی ہمیں پوچھتی ہے، ہم کس راستے پر ہے؟ اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ملا ہو تو لائک کریں، کامنٹ کریں، دوسروں تک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو اس کا ثواب دے۔